سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اس ویڈیو کے اندر کچھ چینجنگ کرنے لگا ہوں۔ کافی دوستوں کو پریشانی بنتی تھی اپنے سٹار کو ڈھونڈنے کے لیے، تو سب سے آسان کرنے لگا ہوں۔ اس پکچر کو اچھے سے دیکھیں، یہاں پر یہ کیپشنز ہیں۔ جیسے ہی آپ ویڈیو کو اوپن کریں گے، نیچے کومنٹس کو کلک کریں گے تو پن کومنٹ کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور پن کومنٹ کے اندر بھی ہے۔ آپ کا جو بھی سٹار ہے، یہ نام لکھے ہوئے ہیں، سٹار کے اوپر کلک کریں گے تو ویڈیو ساری کی ساری سکپ ہونے کے بعد آپ کے سٹار سے شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کلک کر کے ڈائریکٹ پڑھائی کے اوپر جائیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو ہے کامیابی کے لیے وظیفہ، اس کے اوپر کلک کریں اور سیدھا اپنی پڑھائی پہ چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر اپنی پڑھائی کر کے اپنی دعا سنیں اور آپ مکمل کر لیں۔ اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچے گا۔ اور جو دوسری چیز سب سے اہم بتاتا ہوں کہ میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کی ویڈیو۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ کو لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہوراسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہوراسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہوراسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں، تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے۔ تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہوراسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا، اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 اکتوبر بروز ہفتے کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار آپ کا الحمدللہ آج بھی بہتر رہے گا، پروفٹ ضرور ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ بہتر رہے گا، ہنسی مذاق میں دن رہے گا۔ بحث بھی ہوگی تو وہ اس ٹائپ کی ہوگی کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں جی۔ اوورال کہا جائے تو آپ کا دن مناسب رہے گا جی۔ مزاج آپ کا گرم، نارمل، خوشگوار تینوں ٹائپ کا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے نارمل دن، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 9 ہے، مبارک رنگ گلابی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار،
فجر کے بعد کی بتانے لگا ہوں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا رعوف ہو یا مومن ہو، یا رعوف ہو یا مومن ہو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا باعث ہو یا باعث ہو، یہ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج سور سٹار ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں آج کے دن کے اندر تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، مگر پھر بھی پروفٹ رہے گا۔ کام کے اندر رکاوٹیں بندشیں چھوٹی موٹی دیکھنے کو ملیں گی آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا عجیب ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی۔ مزاج گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ خاص نہیں ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک تسبیح آپ پڑھیں گے سلام قولم من رب رحیم، سلام قولم من رب رحیم کی، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام۔ برج جوزہ سٹار ہے جی جیمنی، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں نارمل رہیں گے، پروفٹ تو ہوگا پر نارمل ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، مگر جن لوگوں کی ایج تقریباً 40 سے اوپر ہوگی ان کے معاملات کل خراب ہو سکتے ہیں آج جی، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، انشاءاللہ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی 1-2 بار، مگر یہ کہ کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ یہ بھی بہتر ہوتی ہے یہ چیز کہ نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو، ایک اچھا دن گزر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ بن رہا ہے 5، مبارک رنگ آپ کا بن رہا ہے کالا یعنی سیاہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گے 21 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے یا واجد ہو یا واجد ہو، 121 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا غنی ہو یا غنی ہو۔ برج سرطان سٹار ہے جی کینسر، کاروبار کے معاملات الحمدللہ ٹھیک رہیں گے جی، پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، بحث کے چکروں میں نہ پڑیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کوئی بندہ صحیح کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط کہتا ہے وہ تب بھی ٹھیک ہے، آج اس طریقے کا دن گزارے تبھی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کسی غلط کو غلط کہیں گے تو الٹا وہ بحث کے چکر میں ہو جائے گا۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی ایک عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ سفید ہے جی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی پڑھائی جو ہے آج 3 لفظ ہیں، اول آخر درود ابراہیمیہ آپ پڑھیں گے 3 بار، لفظ آپ پڑھیں گے یا رحمان ہو یا قدوس ہو یا عزیز ہو، ایک تسبیح کی جائے گی، یا رحمان ہو یا قدوس ہو یا عزیز ہو، ٹھیک ہے جی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکور ہو، ایک ہی لفظ، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ برج اسد سٹار ہے لیو، بڑے دھیان سے میری بات سنیے گا۔ آپ کا آج کا دن بہت اچھا ہے، مگر مزاج گرم ہے، جو کہ آپ کے ساتھ اکثر معاملات یہ ہوتے ہیں۔ وہ مزاج گرم آپ کو نقصان دے گا۔ صبح 10 بجے تک آپ نے اپنی کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ سارا دن برا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کی بات بتانے کو، کاروبار بہترین ہے، انشاءاللہ پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی دن اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ یہاں خاص طور پر بتا دوں کہ جن لوگوں نے کوئی نیا کام آج کے دن کے اندر شروع کرنا ہے یا نوکری کی تلاش میں جانا ہے، خاموشی اختیار کرنا اور نکلنا، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا۔ 100% امید ہے کام ملنے کی آج کے دن کے اندر، کیونکہ کاروباری لحاظ سے آج کا دن فائدہ مند بہت زیادہ ہے۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں جی، گھریلو معاملات کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر یہ ٹائم آپ نے گزار لیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پورا دن جھگڑا چلتا رہے گا۔ مزاج آپ کا گرم ہے، اس کے بعد نارمل ہے اور پھر خوشگوار ہے۔ اگر 11 بجے کے بعد ٹائم 10-11 بجے کے بعد کا جو ٹائم کہیں پھر بالکل الٹ ہے، پھر خوشگوار ہے، نارمل ہے اور پھر ہلکا گرم ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن جو ہے ایک نارمل دن ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے دن اچھا رہے گا، انشاءاللہ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آج کے دن کا جو آپ کا مبارک نمبر بن رہا ہے 1 ہے، مبارک رنگ سبز ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے سلام قولم من رب رحیم، سلام قولم من رب رحیم، یہ آپ کی تسبیح ہے جی۔
خاص طور پر میری بچیوں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ عورتوں کو علیحدہ سے بتانا، یہ ایک تسبیح اب مرد حضرات ایک تسبیح کریں گے مگر عورتیں میری بچیاں مائیں بہنیں 2 تسبیح کریں گی۔ وہ ایک تسبیح تو سلام قولم من رب رحیم کی کریں گی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور لفظ پڑھیں گے یا وہابو یا ودودو، ایک تسبیح کی جائے گی، یا وہابو یا ودودو، یا وہابو یا ودودو، یہ 2 لفظوں کو ملا کر 101 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا علیو یا علیو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ برج سنبلا سٹار ہے جی ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل ہیں، اگر اخراجات پر آج آپ نے قابو نہ پایا، کیونکہ آج اخراجات ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو قابو نہ پایا تو الٹا لاس میں چلے جائیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج ایسا معاملات ہو سکتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں مگر تقریباً زیادہ تر لوگوں کے ساتھ آج مہمانوں کی، دوستوں کی آمد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، یہی معاملات گھر میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ، گھریلو معاملات کے اندر بھی کوئی بڑا جھگڑا ہونے کے چانس نہیں ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل، خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سبز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار فجر کے بعد، ٹھیک ہے جی، پھر بتا رہا ہوں، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا وکیلو یا وکیلو، تعداد ہے 318 بار کی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا مغنی یا مغنی، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج میزان سٹار ہے جی لبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے خراب ہو سکتے ہیں، زیادہ تر کے نہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی لڑائی جھگڑے ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل ہوگا پہلے، اس کے بعد خوشگوار یعنی کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، انشاءاللہ اچھا ٹائم گزرے گا، یعنی ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر وہ کور ہو جائے گی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ آپ کا نیلا ہے، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، صرف ایک لفظ ہے یا واسعو یا واسعو، ٹھیک ہے جی، تعداد 2 تسبیحیں یعنی 202 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ 2 جڑواں لفظ ہیں جو پڑھیں گے یا ظاہرو یا باطنو، یا ظاہرو یا باطنو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج اقرب سٹار ہے جی اسکارپیو، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے آج کے دن کے اندر پریشانی والے ہوں گے، پروفیٹیبل تو ہوں گے، فائدہ ہوگا مگر پریشانی بحث وغیرہ کی ہو سکتی ہے، رکاوٹیں بندشیں آ سکتی ہیں، تو نظر بد کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، بحث سے بچیے گا، خاص طور پہ اگر آپ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر اکتاہٹ محسوس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اگنور کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے آپ کو ہنسی خوشی میں لانے کی کوشش کیجیے گا، آگے آپ سمجھدار ہیں ورنہ نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ صحت کے معاملات تو ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا جی، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے معاملات میں جیسے آج بری چیزیں سامنے آ رہی، اگر آپ کے معاملات میں آتی تو بریک اپ سامنے آتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کے لیے دن کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 8 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ 21 بار پڑھیں گے، اگنور نہ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی۔ اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھ سکیں، کوئی مجبوری بن جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ یہ پڑھائی لازمی کریں، سوتے ہی اٹھ کے پھر باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو پھر بھی آج ضرور پڑھائی کیجیے گا۔ معاملہ تھوڑے عجیب ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور لفظ آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، 3 تسبیحیں مکمل کی جائیں گی 303 بار۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے ہیں وہ پڑھیں گے سلام قولم من رب رحیم، سلام قولم من رب رحیم، یہ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے آج پڑھیں گے جی۔ برج قوس سٹار ہے سیگیٹیریس، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے،
بہت زیادہ امید نہیں دلا رہا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے الحمدللہ، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ عورتوں میں آج زیادہ خراب ہوں گے جی، احتیاط میری بہنوں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہوگا، مگر عورتیں زیادہ۔ آپ کو بہتر یہ اپنی زبان بند رکھیے گا، فضول غصہ اپنے نزدیک نہ آنے دیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے گھر والوں کے کاروبار میں نقصان دے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا مزاج جو ہے آج کے دن کے اندر گرم نارمل رہے گا، مردوں کے نارمل رہیں گے، عورتوں کے تھوڑا سے زیادہ گرم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے بچیاں، ان کے معاملات ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، نارمل دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی 3، مبارک رنگ بن رہا ہے سرخ لال، دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا بن رہا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک لفظ پڑھیں گے یا حکیم ہو یا حکیم ہو، یہ آپ 3 تسبیحیں کریں گے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا بصیر ہو یا بصیر ہو۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون۔ کاروبار کے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ ہوگا، پہلے سے کچھ بہتر ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آمدن میں کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، پر آپ لوگوں کو اب کوشش کرنی چاہیے، جتنا جدی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ صرف نوکری کے اوپر نہ رہیں، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ آنے والا وقت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے نارمل ہیں، زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں، خراب ہونے کے چانسز کم ہیں جی۔ ہاں، نظر بد کے معاملات آپ پر ہو سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے الحمدللہ، کوئی لڑائی جھگڑا زیادہ ہونے کے چانس نہیں۔ مزاج تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر بچیوں کی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 8 ہے، مبارک رنگ آپ کا کالا ہے، اور یہ آپ کا کمبینیشن بہت کم آتا ہے کالے کا اور 8 کا، تو اس کو لازمی استعمال کیجیے گا کسی نہ کسی چیز کے اندر، یعنی کالے رنگ کا دھاگا پہنے اور کوئی ایسا کام کریں جس کی تعداد 8 ہو، ٹھیک ہے، یا 8 بار وہ کام کریں، 8 قدم چل لیں، پھر 8 قدم چل لیں، 8 قدم چل لیں، اس طرح اس ہندسے کو اپنی زندگی میں لائیں یہ آج کے دن کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ مغرب کی نماز کا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور ایک تسبیح کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر کے فرضوں کے بعد پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا غفارو یا سلامو یا غفارو یا سلامو، ایک تسبیح کریں گے۔ دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا خالق ہو یا خالق ہو، مرد اور عورت ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج دلو سٹار ہے ایکوریس۔ کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے الحمدللہ اچھے ہیں جی، پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے معاملات بالکل الٹ ہوں گے، آج بحث ہو سکتی ہے کام والی جگہ پر۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، پر گھریلو معاملات میں بھی بحث ہے آپ کی۔ مزاج آپ کا جو تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھا رزلٹ ملے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ٹھیک ہے جی، نارمل دن گزرے گا۔ ٹھیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں بحث ہے، اس معاملے میں بحث نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس چیز کو اچھا ہی کہا جا سکتا ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، 11 بار، فرضوں کے بعد کی پڑھائی بتا رہا ہوں، اور آپ جو ہے لفظ پڑھیں گے، 3 لفظ آپ کے مکمل بن رہے ہیں، یا احدو یا واحدو یا مجیدو، یا احدو یا واحدو یا مجیدو، ان کی ایک تسبیح آپ کریں گے۔ پھر سن لیں، یا احدو یا واحدو یا مجیدو۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وارثو یا وارثو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج حوت سٹار پائسس۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے ٹرننگ پوائنٹ پہ انشاءاللہ آج کے دن کے حساب سے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملے، تو آج کا دن تھوڑا سا نظریں کھول کر رکھنے والا دن ہے، کسی بھی اپرچونٹی کو اگنور نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے کاروبار کے معاملات بہتر ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی سیم یہی چیز بتانے لگا ہوں، نوکری کام والی جگہ تو نارمل رہے گی، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، پر کچھ نہ کچھ ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے آ سکتا ہے، تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیجیے، کوئی آپ کو دوست اچھی آفر کر سکتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو اگنور نہ کیجیے گا، اور آپ کچھ جگہ پر ایسا نہ آج کیجیے گا کہ بے یقینی کریں،
کوئی ایسا بندہ بھی آپ کو مل سکتا ہے کہ جس کے اوپر آپ یقین نہ کریں اور وہی آپ کا فائدہ کر جائے۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، مزاج جو ہے وہ آپ کا گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن تو بہت اچھا ہے، پر آپ فضول چیزوں میں ٹائم زیادہ ضائع کریں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 7 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار جی، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے آپ، یا صبورو، یا صبورو 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باقی یا رشیدو، یا باقی یا رشیدو۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی تو فعل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزاروں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی تو آج کا ہمارا پہلا جو ورد ہے یہ 41 بار تعداد میں مکمل پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ
شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ بس پڑھتے جائیں، میں مکمل 41 بار ہی پڑھوں گا۔ لفظ ہے یا مصورو یا رزاقو، یا مصورو یا رزاقو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مصورو یا رزاقو، 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 یا مصور یا رزاقو، یا مصورو 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 یا رزاقو، جل جلالہ۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ورد ہے یا حیو یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ یہ بھی 41 بار ہی آج پڑھا جائے گا جی، ٹھیک ہے جی، تعداد 41 بار کی ہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم، 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 جل جلالہ۔ جی، ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پاٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں،
تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے. پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے. اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں. یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے. ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے. اب یہ استعمال نہیں کریں گے. قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے. وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی. بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی. اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے. اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی. اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں. دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے. اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی. ٹھیک ہے، جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے. جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے جی، اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے. تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ. دم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ. اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خادم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن رسول اللہ صلی اللہ، امداد کن رسول اللہ صلی اللہ، امداد کن رسول اللہ صلی اللہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد کن رسول اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام صلی اللہ علیہ محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد کن یا رسول اللہ صلی اللہ، امداد کن یا رسول اللہ صلی اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی. سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو لین ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں.
تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا صحاب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا صحاب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے، انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دے طفیل کر کے ساڈے جنہ دے لوائقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے لوائقین فوت ہو چکے ہیں، تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو، اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی طفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضۂ انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے، میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت
حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچوں لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تو میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے، پینتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہوں نے اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اسا کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اسا لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان، رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے، آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔